الحمد لله رب العالمين۔ جان بوجھ کر سمجھتے ہوئے بار بار گناہ کے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ توبہ کرو۔ مسجد میں جائز چیز کی خرید و فروخت کرنا بالکل جائز نہیں۔ مسجدیں اللہ کے گھر کے لیے ہیں، کاروبار کے لیے نہیں، بلکہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جو آدمی مسجد میں بیٹھ کے کاروباری بات کرے، کہو لا بارک اللہ فی تجارتک، اللہ تجھے تجارت میں کبھی برکت نہ دے۔ اور اسی طرح جو مسجد میں بیٹھ کے اعلان کرتا پھرے ہو جی میرا اونٹ گم ہو گیا، میرے فلاں چیز گم ہو گئی، اور میں لا رد اللہ علیہ، اللہ کرے وہ تجھے کبھی بھی نہ ملے۔ مسجدیں اسی لیے ہیں کہ لوگوں کے اعلان کرتے پھرو۔ حرم کے بعد جتنے بھی ہوٹل ہیں سب میں WC کی جگہ کموڈ ہے، تو کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتے ہیں، لیکن کموڈ میں بیٹھنا سیکھ لو تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ کسی کو کہو سکھا دے آپ، ورنہ کھڑے ہو کے بھی پیشاب کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس نے قرآن پہ عمل نہیں کیا اس کے اندر طاقت ہے کہ وہ قرآن کو نافذ کرے، پھر نہیں کرتا۔ لیکن جناب کوئی مانتا ہی نہ ہو تو کوئی کیا کرے گا؟ پہلے ہم اپنے گھر میں تو قرآن نافذ کر لیں، ملک کا فیصلہ تو بعد میں کریں گے۔ تم یعنی ماں انزل اللہ پہ چلتے ہو، تم بھی ہو، تمہارے گھر والے بھی، بچے بھی، اولاد بھی، رشتے دار بھی، ان کو تو ٹھیک کرو نا۔ انذر عشیرتک الاقربین۔ میرے خاوند نے دوسرا نکاح کرتے وقت مجھے اعتماد میں نہیں لیا، نہ اجازت، تمہاری اجازت کا پابند نہیں ہے۔ خاوند کو دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا شریعت میں نہیں ہے۔ آپ کے ملک کے آئینی قوانین میں ہے، وہ جانے اور آپ جانے، لیکن شریعت میں وہ پابند نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو جدہ ایئرپورٹ لینے گیا، بیوی احرام میں تھی، اس کو بھی جدے سے احرام باندھ لینا چاہیے، ہاں باندھ لیں تاکہ کچھے عمرہ کر لیں۔ عمرے سے پہلے آپس میں گلے مل سکتے نہیں مل سکتے جناب، 1 گھنٹے کے بعد گلے بھی مل لینا، سب کچھ کر لینا، لیکن اس وقت نہیں مل سکتے۔ پہلے جو گلے ملتے رہے ہو، کون سا تم نے حق ادا کر دیا ہے؟ مکہ کی پہاڑی ہری کیوں نہیں؟ اللہ کی مرضی۔ اگر مکے کی پہاڑیاں بھی ہری ہوتی تو تم تو سبزہ دیکھنے آتے، مکے تو نہ آتے۔ ہم تو ایسے آتے جیسے مری جا رہے ہو، گلگت جا رہے ہو۔ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، بالکل ہوا تھا، آپ حضور مکے میں تھے۔ ایک روایت میں کہ مینا سے قبل تھے، ایک میں ہے کہ حجیات میں تھے، واللہ عالم۔